السلام علیکم، میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن ود کرن یوٹیوب چینل۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں کوفتہ کڑی، جس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے، مٹن کا قیمہ میں نے لیا ہے 1 کلو، آپ بیف کا بھی لے سکتے ہیں۔ اس کو میں اچھی طرح دھو کے خشک کر کے اس کا پانی نچوڑ لیا ہے۔ چکن کا قیمہ لیا میں نے آدھا کلو، پیاز لیا میں نے چوپ کیا اور 2 عدد بریک بریک چوپ کیا، بریڈ کرمس لیے میں نے 4 ٹیبل سپون، زیرہ لیا میں نے 1 ٹیبل سپون، نمک لیا میں نے 1 ٹیبل سپون، لال مرچ پاؤڈر لیے میں نے 1 ٹیبل سپون، لہسن ادرک کی پیسٹ لیا میں نے 1 ٹیبل سپون، گرم مسالہ پاؤڈر لیا 1 ٹی سپون۔ ایک باؤل میں نے قیمہ شامل کر لیا، اس میں اپنا چکن کا قیمہ بھی شامل کر رہی ہوں اور اپنے تمام اسپائس بھی اس میں شامل کر کے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں۔ یہ دیکھیں میں نے اپنے مسالے مکس کر لیے ہیں قیمے میں، اور اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس بھی کر لیا ہے۔ اب آپ نے ہاتھوں کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ اب میں اس کے کوفتے بناؤں گی۔ کوفتے بنانے کے لیے دیکھیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، تھوڑا سا قیمہ لیا میں نے، یہ دیکھیں اس کو آپ نے ایسے گول گول چھوٹے چھوٹے، آپ نے تھوڑا تھوڑا قیمہ لے کے چھوٹے چھوٹے آپ نے کوفتے بنا لینے۔ یہ دیکھیے میرا کوفتہ بن گیا۔ اس طرح سے ہم اپنے سارے کوفتے میں اپنے تیار کر لوں گی۔ یہ دیکھیے کوفتے بناتے وقت اگر آپ کے قیمہ ہاتھوں پہ چپکے تو ہم ہلکا سا پانی ہاتھ پہ لگائیں گے تو پھر اپنے کوفتوں کو ہم بنا لیں گے۔ یہ دیکھیے ہمارے سارے کوفتے تیار ہو چکے ہیں۔ یہ ہمیں سب سے پہلے کیا چاہیے، پیاز لیا میں نے 1 عدد پیاز لیا ہے، اس کو میں نے آدھا کپ پانی ڈال کر بلینڈ کر لیا ہے۔ 1 عدد ٹماٹر لیا ہے، اس کو بھی میں نے آدھا کپ پانی ڈال کر بلینڈ کر لیا ہے۔ دہی لیا میں نے 1 پیالی بھر کے۔ اسپائس میں نے کیا لیے، کالی مرچ پاؤڈر لیے میں نے ½ ٹی سپون، نمک لیا میں نے 1 ٹی سپون، لال مرچ پاؤڈر لیا میں نے 1 ٹیبل سپون، دار چینی اور بڑی الائچی کا 1 ٹکڑا لیا ہے، سوکھا دھنیا پیسا ہوا لیا میں نے 1 ٹی سپون، لہسن ادرک کی پیسٹ لی ہے میں نے 1 ٹیبل سپون۔ اب کوفتے کے تڑکے لیے مجھے کیا چاہیے، کڑی پتہ ایک دیکھیں ایک سائز کا میں نے کڑی پتہ لیا ہے، 4 سے 5 عدد ثابت لال مرچیں لی ہیں، کلونجی لیے میں نے آدھی چائے کی چمچ، زیرہ لیا میں نے 1 ٹی سپون، ٹیٹرا پیک کریم لی ہے میں نے 3 ٹیبل سپون۔ ٹماٹر کی پیسٹ میں ہم اپنے تمام اسپائس کو شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اب سب سے پہلے ہم کوفتے فرائی کریں گے۔ کوفتے میں نے اپنے جو بنائے تھے کوفتے میں سے ہاف میں نے کوفتے لیے ہیں، ان کو آپ نے بار بار نہیں ہلانا ورنہ ہمارے کوفتے ٹوٹ جائیں گے۔ کوفتے دیکھیں میرے کتنے اچھے فرائی ہو چکے ہیں۔ اب میں نے پلیٹ میں باہر نکال لوں۔ اب جس آئل میں ہم لوگ کوفتوں کو فرائی کیا تھا اسی آئل میں ہم اپنے لہسن ادرک کی پیسٹ کو شامل کریں گے اور اس کو ہم فرائی کر لیں گے۔ لہسن ادرک کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر گولڈن سا ہو جائے۔ لہسن ادرک کی پیسٹ کا دیکھیں کلر کتنا اچھا ہے، گولڈن سا ہو گیا ہے۔ اب میں اس میں کیا شامل کروں گی، اپنے پیاز کی پیسٹ شامل کر دوں گی۔ اس کو ہم نے صرف 3 سے 4 منٹ کے لیے ہم نے اس کو اوپر ڈھکن دے کر سٹیم دینی ہے، دم کی گیس پر آپ نے اس کو سٹیم دینی ہے تاکہ ہمارے پیاز کا کلر چینج ہو جائے۔ یہ دیکھیں 3 سے 4 منٹ کے لیے میں نے اس کو سٹیم دی تھی، تو دیکھیں ہمارا کلر کتنا اچھا لائٹ سا پنک سا ہو چکا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اپنے پیاز کے پانی کو اچھی طرح سے خشک کر لیں گے۔ دیکھیے میرے پیاز کا پانی کتنا اچھا خشک ہو چکا ہے۔ اب میں اس پہ اپنے کوفتے شامل کر دوں گی۔ کوفتے شامل کرنے کے بعد میں اس میں ساتھ ہی اپنی ٹماٹر کی پیسٹ بھی شامل کر دوں گی۔ ٹماٹر کی پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے اس کی بھنائی کرنی ہے تاکہ ہمارے ٹماٹر کا پانی اچھی طرح سے خشک ہو جائے۔ ٹماٹر کا پانی دیکھیں میرا کتنا اچھا خشک ہو چکا ہے، آئل دیکھیں کتنا اچھا اوپر آ گیا ہے۔ اب میں اس پہ اپنا شامل کر دوں گی، دہی شامل کر دوں گی۔ دہی شامل کرنے کے بعد بھی ہم نے دہی کے پانی کو بھی اچھی طرح سے خشک کرنا ہے تاکہ ہماری بھنائی اچھی ہو جائے اور دہی کا پانی بھی خشک ہو جائے۔ یہ دیکھیے دہی کا پانی بھی میں نے خشک کر لیا ہے اور ہماری دیکھیے بھنائی کتنی اچھی ہو چکی ہے، اوپر آئل آ چکا ہے۔ اب میں اپنے چولہے کی گیس بند کر دوں گی۔ چولہے کی گیس بند کرنے کے بعد میں اس میں اپنی کریم شامل کروں گی۔ اب میں اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے اپنے اس میں کریم شامل کرتی جاؤں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے۔ جب ہم نے کریم شامل کرنے کے بعد ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر کوفتے کا تڑکا لگائیں گے۔ دیکھ میں نے ایک پین لیا، اس میں میں نے 6 ٹیبل سپون آئل شامل کیا ہے۔ اب میں اس میں اپنے تڑکے کی چیزیں شامل کر دوں گی اور اس کو میں 2 سے 3 منٹ کے لیے فرائی کروں گی تاکہ ہماری چیزوں کی کلر چینج ہو جائے اور ہماری تھوڑی ہلکی سی ہماری بھنائی ہو جائے۔ جو ہم نے کوفتے کا تڑکا تیار کیا تھا وہ ہم اس کے اوپر شامل کر دیں گے۔ تو ہمارا کوفتہ کڑی تیار ہو چکی ہے۔
تو جب ہم نے دوبارہ چولہے کے اوپر اپنے سالن کو رکھنا ہے تو 20 منٹ کے لیے ہم نے نہیں رکھنا، کیونکہ ابھی ہم نے کریم شامل کی ہوئی ہے۔ 20 منٹ کے بعد ہم اپنے سالن کو دوبارہ گرم کریں گے۔ تو میرا کوفتہ کڑی تیار ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو مجھے لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملوں گی اپنی اگلی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔